اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو المعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کے ایام میں آپ کی خدمت میں حضرت علی بن ابی طالب کی حیات طیبہ کے ایک نہایت ہی نمایاں، اہم اور ممتاز پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو عدالت علوی ہے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ خداوند متعال نے نظام کائنات کو نظام عدل و انصاف پر استوار کیا ہے، یعنی قرآنی تعلیمات میں توحید سے معاد تک اور نبوت سے امامت تک تمام الہی معارف کا دار و مدار عدل پر ہے، اور ہمارے اعتقادات میں بھی توحید کے بعد عدل ایک نہایت ہی اہمیت اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عدل کی تعریف میں اہل لغت اس طرح سے کہتے ہیں کہ عدل و عدالت کا مطلب برابری اور انصاف ہے، یعنی تعریف میں برابری اور انصاف کو لغت نے لکھا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا بھی سورہ نحل کی اس آیت نمبر 90 کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تبارک و تعالی نے عدل کا حکم دیا ہے، یعنی الانصاف، یعنی الانصاف گویا کہ یعنی علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نظر مبارک میں بھی عدل اور انصاف دونوں آپس میں مساوی اور برابر ہیں، جبکہ ایک دوسرے مقام پر ہم حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی تعلیمات میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ العدل یضع الامور موضعها، کہ ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھ دینا یہی عدل ہے۔ نتیجہ اس تعریفی کلمات میں ہم آپ کی خدمت میں ایسے پیش کریں، تعارفی کلمات میں، کہ افراط و تفرید سے بچتے ہوئے اعتدال یعنی حد وسط اور صراط مستقیم کی راہ پر گامزن رہنا ہی عدل و انصاف ہے۔ تو جب عدل یہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ کے اس سنہری موڑ کے اوپر کہ جب حضرت علی بن ابی طالب نے اسلامی ریاست میں عدل کے نمایاں نقوش کو ہمارے لیے مرتب کیا اور یہ نقوش ہمارے لیے چھوڑے ہیں، لہٰذا عدالت علوی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اب آپ کی خدمت میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اسلامی اقدار میں تیزی کے ساتھ تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور معاشرے سے وہ اقدار جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی تھی وہ معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ کیا وجہ ہے اس کا تاریخ میں مطالعہ کریں آپ لوگ کہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات آہستہ آہستہ معاشرے سے کم رنگ ہونے شروع ہو گئیں، اور وہ تعلیمات جو معاشرے کے اندر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھیں وہ آہستہ آہستہ کیوں کم ہوئی؟ یہ ایک تحقیق طلب باب ہے کہ جس کے بارے میں آپ لوگ تحقیق کریں۔ نتیجتاً آپ کو میں عرض کروں کہ عام المنفعہ ثروت اور پراپرٹیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک خاص طبقے کے کنٹرول میں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ خاص طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا گیا، اور مد مقابل جو عوام مستضعف اور غریب لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ غریب سے غریب تر ہوتے گئے۔ یہ طبقاتی نظام اسلام میں کب وجود میں آیا؟ آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ تاریخ یہی ہے کہ یہ سارا طبقاتی نظام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے ختم ہوتے ہی شہادت کے فوراً بعد آہستہ آہستہ معاشرے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، یہ اقدار محمدی۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کو مادیات سے دور کرنے کے لیے انہیں الہی معارف اور تقوی کی طرف ترغیب دلانا شروع کر دی،
اور لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرنا شروع کی اور اسلام کی گمشدہ میراث کو زندہ کر کے اسلام میں گڈ گورننس کی حضرت علی ابن ابی طالب نے ایک مثال قائم کی اور ایسے نمایاں نقوش چھوڑے جو خود خواہ افراد اور نفس پرست افراد کے لیے برداشت کا باعث نہیں بنے، لہٰذا انہوں نے اس عدالت خواہ دادگر کو شہید کر دیا، اور تاریخ میں یہ بات لکھی گئی ایک مسیحی کاتب کے ذریعے سے کہ قتل علی فی محراب عبادت لشدت عدل، کہ علی ابن ابی طالب اپنی محراب عبادت میں عدالت میں شدت کی وجہ سے شہید کر دیے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ لہٰذا کیا علی ابن ابی طالب نے کام کیا کہ جو انہیں شہید کر دیا گیا؟ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب بعنوان حکمران حضرت کی ذاتی زندگی میں عدالت کیسے تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی نظر میں ایک عادل حکمران اس وقت تک اپنے معاشرے، اپنی رعایا اور اپنے شہریوں کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک یہ حکمران خود عوام کے ساتھ زندگی نہ گزارے، یعنی معاشرے کے کمزور سے کمزور تر فرد کو مد نظر رکھے اور اس کی زندگی کو معیار قرار دے اور اپنی زندگی کو اس کی زندگی کے مطابق ڈھالے۔ اگر یہ ایسا کر پائے گا تب جا کر یہ اس کے ساتھ انصاف کرے گا، وگرنہ یہ انصاف نہیں کر سکتا۔ حکمرانوں کو کیا پتا، وہ تو بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا غریب آدمی نے بجلی کا بل کیسے دینا ہے، غریب آدمی نے گیس کا بل کیسے دینا ہے، غریب آدمی نے پانی کا بل کیسے دینا ہے، غریب آدمی نے روزمرہ خوراک کیسے تہیا کرنی ہے، روزمرہ زندگی میں پیٹرول کیسے اس نے اپنی زندگی میں فراہم کرنا ہے، ان کو کیا پتا؟ وہ تو محلات میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تو وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر دینا ہے، 1 روپیہ سستا کر دو، 5 پیسے سستے کر دو، اس سے عوام کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تب عوام کی ضرورت کو محسوس کر سکتے ہیں جب ان محلات سے اتریں، نیچے خاک نشینوں کے ساتھ آ کر زندگی گزاریں اور ان کی زندگی کو محسوس کریں نزدیک سے کہ وہ روزمرہ زندگی میں روٹی کیسے کھاتے ہیں، پانی کیسے پیتے ہیں، زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ جب تک وہ اس چیز کا احساس نہیں کریں گے وہ ہرگز عدالت کو اختیار نہیں کر سکتے۔ آج ہماری حکومت جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کر رہی ہے، تو ریاست مدینہ یہی ہے کہ ان محلوں سے اتریں، نیچے آئیں اور آ کر لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ عوام کی کیا ضروریات ہیں، کیا عوام کے مسائل ہیں۔ وہاں بیٹھ کر آپ ان چیزوں کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل ان يقدروا انفسهم بضعفۃ الناس لکی لا یتبیغ بالفقر فقر، یعنی علی بن ابی طالب نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 209 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال نے عادل حکمرانوں پر یہ فرض کیا ہے، یعنی ان کی ذمہ داری ہے، ان پر یہ فرض ہے کہ یہ اپنی زندگی کو معاشرے کے کمزور طبقات کی طرح گزاریں، ان کی طرح زندگی گزاریں، فقیر بن کے زندگی گزاریں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ فقراء کیسے زندگی کرتے ہیں، تاکہ فقراء کے دباؤ کا، ان کی زندگی میں پریشانیوں کا انہیں احساس ہو سکے، وگرنہ یہ کبھی معاشرے کے فقیر اور غریب طبقات کی ضروریات کو محسوس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا حضرت علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا معاشرے کے محروم اور کمزور طبقات کی ضروریات، مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی سادہ غذا استعمال کرتے تھے، اور آپ کی زندگی اس معاشرے کے کمزور سے کمزور تر فرد سے بہتر نہ تھی، آپ کی اپنی انفرادی زندگی۔ لہٰذا جب آپ نے دیکھا کہ بصرہ کا آپ کا گورنر اٹھتا ہے اور کسی عالی شان محفل میں جا کر دعوت کھاتا ہے تو فوراً قلم اٹھا کر نہج البلاغہ کے خط نمبر 45 میں عثمان ابن حنیف جو بصرہ کا گورنر تھا اس کے لیے خط تحریر کر دیا، اور خط میں یہ جملے لکھے فواللہ ما کنزت من دنیاکم طبرا، اللہ کی قسم میں نے تمہاری اس دنیا سے اپنے لیے سونا سمیٹا نہیں ہے، ولدخرت من غنائمہا وفرا، اور میں نے اس دنیا کے غنائم اور مال و متاع کو اپنے لیے انبار
نہیں کر رکھا ہے اپنے گھر کے اندر، ولا اعددت لبالی ثوب تمرا، اور میں نے اپنے لیے لباس جو میں نے پہنا ہوا ہے پھٹا پرانا، اس پرانے لباس کے علاوہ میں نے اپنے لیے لباس بھی جمع نہیں کر رکھا، ولا خذت من ارضها شبرا، اور اس کی زمین سے میں نے ایک گٹھ اور ایک بالش زمین بھی اپنی ذات کے لیے نہیں رکھی ہے، ولا اخذت منه الا كقوت الطان دابرة، اور میں نے اس دنیا سے صرف ایک مختصر غذا کے علاوہ کسی چیز کو اپنی ذات کے لیے انتخاب نہیں کیا۔ تم میرے گورنر ہو کے کس حیثیت سے ایسی محفل میں جا رہے ہو، اور لوگ یہ کہیں، جو غریب اور مستضعف طبقہ ہے وہ یہ نظر کرے کہ علی کا نمائندہ بھی اس محفل میں موجود تھا اور ہم غریب آدمی اس محفل میں جانے سے منع کر دیے گئے اور ہمیں نہیں جا سکتے تھے، تو کس حق سے تم گئے ہو اے عثمان ابن حنیف؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب کی اسلامی ریاست میں عدالت کا کیا مقام ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نظر میں عدالت کے اور حکومت یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی حاکم ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کو عادل ہونا چاہیے، عادل ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کو حکمران ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اگر ہوگا تو یہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا حکومت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی ہدف اور مقصد احقاق حق ہے، یعنی غریب کو، مسکین کو، مستضعف کو، مظلوم کو، ضرورت مند کو اس کا حق ادا کرنا اور اس کی فریاد رسی کرنا، یہ حکومت کا پہلا شعار ہے، پہلا نعرہ ہے کہ اگر یہ حکمران یہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ حکمران اگر مظلوم کی فریاد رسی نہ کر سکے تو اس کی یہ حکومت جو ہے یہ بکری کے ناک سے چھینک نکلنے والے پانی سے بھی زیادہ ارزش نہیں رکھتی ہے۔ ایک مرمت شدہ جوتا جس کو اس قدر مرمت کر دیا جائے اور دوبارہ مرمت کے قابل نہ رہے، یہ حکومت اس جوتے سے بھی زیادہ حقیر اور زیادہ بے ارزش ہے۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا خطبہ نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیاکم ھذہ ازہد عندی من عطفۃ عنزن، یعنی یہ تمہاری دنیا جو ہے یہ میری نظر میں بکری کی چھینک سے زیادہ قابل اعتنا نہیں ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ علی ابن ابی طالب کو خلافت کا شوق ہے، علی ابن ابی طالب کو ریاست کا شوق ہے، جاؤ اپنی ریاست اٹھا کر یہاں سے لے جاؤ، ہمیں اس ریاست کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ریاست کسی مظلوم کیا حق اسے ادا نہیں کر سکتی، اگر یہ ریاست کسی مظلوم کی داد رسی نہیں کر سکتی، کسی مظلوم کی مدد نہیں کر سکتی، تو اس ریاست کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ یہ جو آپ ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں، اگر یہ ریاست مدینہ عوام کے، مستضعف عوام کے حقوق ادا نہیں کرتی، ایسی ریاست مدینہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اصلا ریاست مدینہ نہیں ہے، یہ ریاست شیطان بن جائے گی۔ ریاست مدینہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عوام کے کمزور سے کمزور طبقے کے حق کا خیال کرے اور اس کا حق اسے ادا کرے۔ لہٰذا حضرت علی بن ابی طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتحال اور شہادت کے بعد جو نمایاں ہونے والی تبدیلیاں تھیں، ان کے پیش نظر جب عوام نے حکمرانوں سے اکتا کر علی ابن ابی طالب کے دروازے پر دستک دی اور علی ابن ابی طالب کو تلوار کے زور پر حکمران بنایا، تو اس وقت علی ابن ابی طالب نے لوگوں کو اس وقت ایک شرط رکھی تھی اور فرمایا تھا، واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الاماء لرددتہ فإن فی العدل سعہ۔ اللہ کی قسم اگر میں نے دیکھا کہ بیت المال کا ایک ذرہ بھی تم نے اس کے ذریعے سے بیویاں اختیار کر رکھی ہیں اور اس مال کو بیوی کا حق مہر قرار دے دیا ہے، یا اس بیت المال کے مال سے تم نے کنیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں، تو میں اس کو واپس لے لوں گا۔ فإن العدل سعۃ، یعنی عدل میں اس قدر وسعت پائی جاتی ہے کہ عدل عورتوں کا حق مہر بھی واپس لے سکتا ہے اور کنیزوں کو بھی لوگوں کی ملکیت سے باہر نکال سکتا ہے۔ تو یہ وہ حقائق تھے کہ جن کی خاطر حضرت علی بن ابی طالب نے شرط خلافت بھی اسی چیز کو قرار دیا تھا۔ لہٰذا حضرت علی بن ابی طالب کی حکومت کا بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد بیت المال جو لوٹ کھسوٹ کے لوگ لے گئے تھے، اس بیت المال کو واپس لے کر آنا تھا۔ اس بیت المال کی واپسی کا لازمہ 3 چیزیں تھی۔ عادلانہ بیت المال کی تقسیم تھی،
دوسری چیز، معاشرے کے اندر جو طبقاتی نظام بن چکا ہے اس طبقاتی نظام کا خاتمہ تھا، اور تیسری چیز عادلانہ نظام کا دوبارہ احیاء کرنا تھا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں رائج تھا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بیت المال عادلانہ تقسیم ہوتا تھا۔ پیغمبر کے بعد یہ جو ہے وہ من پسند تقسیم شروع ہو گئی۔ یہ کیوں تقسیم ہوئی من پسند؟ جو افراد حکومت کو سپورٹ کرتے تھے، جو افراد حکومت کی واہ واہ بہ بہ چہچہ کرتے تھے، انہیں زیادہ ملنا شروع ہو گیا، اور وہ افراد جو حکومت کے ساتھ موافق نہیں تھے ان کے بیت المال میں اور ان کے حق میں کمی کی جانے لگی۔ کیوں؟ اس طرح سے نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں، اسلامی ریاست میں باقاعدہ اشرافی نظام قائم ہو چکا، اور یہ ایک نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ یعنی ایسا نظام بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم یہ بات اگر نقل کریں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کیوں نقل کرتے ہیں، وگرنہ ایسے بھی افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر واحدین اصحاب ایسے گزرے ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ان کے مال کو ایسے ان کے جائیداد سے سونے کو نکال کر باقاعدہ کلہاڑی سے توڑ کر جو ہے اس قدر توڑا گیا کہ جو توڑنے والے تھے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ یعنی اتنا مال سونا انہوں نے پگھلا کے باقاعدہ اس کی جو ہے وہ پلیٹیں بنا رکھی تھی بڑی بڑی کہ اس کو توڑنے کے لیے باقاعدہ کلہاڑی کا استعمال کرنا پڑا، اور جو مزدور تھے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے۔ تو ایسے افراد تھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سب مساوی ہیں؟ نہیں، پیغمبر کے سب اصحاب آپس میں مساوی نہیں ہیں۔ کوئی دمکتے ہوئے ستارے ہیں، چمکتے ہوئے ستارے ہیں، سلمان و ابو ذر کی طرح کے اور کمبر کی طرح کے، اور ایسے ستارے کہ جنہیں دیکھ کے اسلام رشک کرتا ہے مسلمان کہ یہ ہمارے الگو اور نمونہ عمل ہونے چاہیے۔ اور ایک طرف ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے ہر شہر میں پراپرٹیز قائم کر رکھی ہیں، جنہوں نے آدھے سے زیادہ شہر خرید رکھے ہیں، جن کے اموال و املاک و کنیز و گھوڑے و اسب اور اونٹ اور ان کی مقدار کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہزاروں کی مقدار میں تھے۔ انہوں نے یہ مال کہاں سے لیا ہے؟ آج اگر یہ اصحاب اس وقت اس دنیا میں موجود ہوتے تو ہمارا نیب ان کو پکڑ رہا ہوتا کہ تم نے کہاں سے لیا ہے، یہ بتاؤ یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا حساب ہمیں دو، اس کی رسیدیں ہمیں دو، ہمیں پتہ چلے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ تم اسلام رئیس اور رؤساء میں سے نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو ہجرت کے بعد تو سب کچھ لوٹ کھسوٹ ہو گیا، تم واپس لے کر نہیں آئے مدینہ میں کچھ بھی، سارا ان جو ہے وہ مشرکین مکہ نے تم سے چھین لیا۔ یہاں آ کر تم نے صفر سے زندگی کا آغاز کیا ہے۔ اب بتاؤ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ اتنے مال و متاع تم نے کیسے اکٹھا کیا؟ اسلام میں تو سب مساوی تھے، تم کیسے فلاں صحابی سے امیر ہو گئے اور کیسے اتنی جائیداد تم نے کسب کر لی؟ لہٰذا حضرت علی ابن ابی طالب کی نظر میں حکمران کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، یعنی عوام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حق میرے اوپر بے عنوان حکمران، جو تمہارا حق میری گردن پر ہے، جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہو، وہ حق یہ ہے فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ، تمہارا حق میرے اوپر یہ ہے فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ، کہ میں تمہیں نصیحت کروں، تمہاری خیر کی تمہیں خبر بتاؤں، تمہیں تمہاری اچھائی کی تعلیم کروں، وَتُؤْفِيرُ فِئِكُمْ عَلَيْكُمْ، اور پھر میں تمہارے اوپر بیت المال کو عادلانہ طور پر، مساوی طور پر تقسیم کروں، اور تمہارا حق پورے کا پورا تمہیں ادا کروں، وَتَعْلِيمُكُمْ لِكَيْ لَا تَجْهَلُوا، تمہارا حق میرے اوپر یہ ہے کہ میں بے عنوان حکمران تمہاری تعلیم و تربیت کے بارے میں سوچوں، میں تمہیں تعلیم دوں تاکہ تم جاہل نہ رہ جاؤ، اور پھر صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ میں تمہیں تعدیب بھی کروں، وَتَعْدِيبُكُمْ كَيْمَا تُعَلِّمُوا، اور جس طرح سے تم نے تعلیم حاصل کی ہے میری یہ ذمہ داری ہے اور تمہارا یہ میرے اوپر حق ہے کہ میں تمہیں تہذیب بھی سکھاؤں اور تمہیں آداب زندگی بھی سکھاؤں۔ لیکن حضرت علی ابن ابی طالب کی نظر میں کچھ عوام کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ پورے اسلامی ریاست میں جو عوام پھیلی ہوئی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے اللہ یقار علی قدرت الظالم ولا صغب المظلوم، کہ یہ کبھی بھی ظالم کی
قیر و قار کے اوپر جو ہے وہ سکون اور قرار سے نہ بیٹھیں. ظالم اگر پیٹ بھر کے رات کو سو جائے تو تم اس پہ سکون سے آرام سے زندگی مت گزارو. تم مظلوم جو بھوکا سو رہا ہے اس پہ خاموش نہ رہو, فریاد بلند کرو اور احتجاج کرو, لبیک کہو اور حکومت سے اعتراض کرو اور اپنا حق ان سے چھینو. خطبہ نمبر 3 میں حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا اسی طرح سے فرماتے ہیں. پھر حضرت علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ اور حکمرانی کے دور میں سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ آپ کی حکومت میں کسی کرپٹ شخص کی کوئی گنجائش نہیں تھی. افراد آتے تھے, بیعت کرتے تھے, توقع رکھتے تھے کہ ہمیں بصرہ ملے گا, ہمیں کوفہ ملے گا, ہمیں شام ملے گا, ہمیں یہ نہیں. کسی کرپٹ شخص کو حضرت علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ میں اور حکومت میں کوئی اس کا حق نہیں ہے. جنہوں نے بیت المال کو چپاول کیا ہے ان کا حکومت میں کوئی حق نہیں ہے. جنہوں نے بیت المال کو ناعادلانہ تقسیم کر کے اپنے گھروں میں جمع کر رکھا ہے ان کی کوئی جگہ حکومت میں جگہ نہیں ہے. اس قدر حضرت علی ابن ابی طالب عدالت میں سفت و سخت ہے کہ آپ نے حضرت عقیل جب اپنے حق سے زیادہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تو عقیل کے ہاتھ کو حضرت سید الاوصیاء نے باقاعدہ گرم چمٹے سے یا کسی گرم چیز سے داغ کر دیا اور جلا دیا. جب عقیل نے چیخا اور پکارا تو فرمایا اتعن من العزا, یعنی تم تو اس تکلیف سے چیخ رہے ہو, ولا اعن من اللظا, یعنی تم تو جہنم اس دنیاوی اذیت سے تکلیف میں مبتلا ہو اور چیخ رہے ہو, لیکن مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے جلاؤں. یعنی تم مجھ سے زائد مطالبہ کر رہے ہو اور مجھے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو. اگر تمہارا ہاتھ تھوڑا سا بھی جل جائے تو تم چیخے مار رہے ہو اور مجھے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہو کہ میں لوگوں کا حق اٹھا کر تمہیں دے دوں. آج کے ہمارے حکمران علی ابن ابی طالب سے کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ کیوں اپنی پارٹی کے افراد کو نوازتے ہیں؟ کیوں اپنی پارٹی کے افراد کو عنایات کرتے ہیں اور انہی کے اوپر جو ہے نا وہ ساری کرم نوازیاں کرتے ہیں, اور غریب عوام جو پس رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. غریب عوام کے حقوق کے لیے جو ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, رپورٹیں بنتی ہیں, وہ رپورٹیں غائب ہو جاتی ہیں, کچھ عمل ہی نہیں ہوتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں. یہ عزیز, یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. ریاست مدینہ وہ ہے جو علی ابن ابی طالب نے جس کے نمایاں نقوش چھوڑے ہیں. علی ابن ابی طالب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کو دوبارہ زندہ کیا ہے. علی ابن ابی طالب کی حیات طیبہ میں عدالت اس قدر مقام رکھتی تھی. میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے ابو الاسعد دوہلی کو منصب قضاوت سے ہٹا کر باہر کر دیا اور کہا کہ تم منصب قضاوت کرنے کے لائق نہیں ہو. کیوں لائق نہیں ہو؟ انی رأیت کلامک یعلو کلام خصمک, میں نے تمہیں دیکھا ہے محکمہ قضاوت میں بیٹھے ہوئے کہ تمہاری آواز شاکی کی آواز سے اونچی ہوتی ہے. اگر تمہاری آواز شاکی کی آواز سے اونچی ہوگی تو وہ اپنے کیس کا صحیح معنی میں دفاع نہیں کر پائے گا, تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کیس ہار جائے گا. تو تم عدالت کرنے کے قابل نہیں ہو چونکہ تم محکمہ قضاوت میں اونچی آواز میں بات کرتے ہو. ہمارے آپ قاضیوں کو دیکھ لیں, یہ تو العیاذ باللہ کیسے لوگوں کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ رعب اور دبدبہ جھاڑتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں خداوند متعال کو انہوں نے کبھی جواب دینا ہی نہیں ہے, کبھی انہوں نے خداوند متعال کے محضر میں پیش ہی نہیں ہونا ہے. حضرت علی ابن ابی طالب کی حکومت میں مسلم اور غیر مسلم دونوں مساوی ہیں, کوئی فرق نہیں کرتا ہے. وہ اسلامی ریاست کی چھتری میں آیا ہے. جو حق اسلامی ریاست نے کسی مسلمان کو دینا ہے وہی حق اسلامی ریاست نے اس غیر مسلم اور نان مسلم کو بھی دینا ہے اور اس کے حقوق کا باقاعدہ طور پر دفاع کرنا ہے. لہٰذا حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے جب کسی عیسائی شخص کو گلی میں مانگتے ہوئے دیکھا اور اس کے بارے میں حضرت کو پتا چلا کہ یہ پہلے اسلامی ریاست کا ملازم تھا, اب بوڑھا ہو چکا ہے, اب کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہا, لہٰذا گلیوں میں ادھر ادھر جو ہے وہ لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے, تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری کو پورا کرے, اس کے حقوق کو ادا کرے. لہٰذا فوراً غضبناک ہو کر اپنے بیت المال کے اس ملازم کو کہتے ہیں استعملتموہ حتی اذا کبر وعجز منعتموہ, یعنی یہ شخص تم نے اس شخص کو استعمال کیا, اب جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے, مسن ہو گیا ہے, کسی کام کے قابل نہیں رہا ہے, تو تم اسے بیت المال سے منع کر رہے ہو. انفقوا علیہ من بیت المال, اسے بیت المال سے ادا کرو اور اس کا حق ادا کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ بیت المال سے ایسے افراد کو ادا کرو. یہ مت دیکھو کہ یہ مسلمان ہے, یہ غیر مسلم ہے.
بیت المال میں تمام افراد مساوی ہیں، بیت المال سے سب افراد کو مساوی ملنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک قاضی کو 10 لاکھ ملے اور ایک عام میٹر ریڈر کو جو ہے وہ 50,000 یا 5,000 یا 10,000 ملے؟ کیوں ملے؟ مساوی ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی تنخواہ جب تک وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرنے والے مالی کی تنخواہ کے مساوی نہیں ہو سکتی تب تک ریاست مدینہ کا خواب اپنے ذہنوں سے باہر نکال دیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کو خبر ملی کہ اسلامی ریاست میں دشمن نے حملہ کیا ہے سرحدوں میں اور کسی مسلمان غیر مسلم خاتون کے جواہرات کو چھین کر لے گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کو یہ خبر ملی کہ اسلامی ریاست پر غیر مسلموں نے حملہ کیا ہے اور ایک غیر مسلم کے جواہرات چھین کر وہ لوگ لے گئے ہیں، تو حضرت علی بن ابی طالب اس خبر کو سننے کے بعد کہتے ہیں فَلَوْ أَنَّ اِمْرَأً مُسْلِمًا مَاتَ مِن بَعْدِ هَذَا، اگر ایک مسلمان یہ خبر سننے کے بعد افسوس اور غم سے مر جائے ما کانا بہی ملوما، تو کوئی اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بل کانا بہی اندی جدیرہ، بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مسلمان اس خبر کو سنے اور غم سے، غصے سے، افسوس سے یہ شخص مر جائے کہ میری غیرت کہاں کھا گئی ہے اور کہاں مر گئی ہے کہ میری اسلامی ریاست میں ایک شخص آتا ہے اور ہماری ایک ریاست میں رہنے والی ایک غیر مسلم کے جواہرات کو چھین کے لے جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت علی بن ابی طالب کی حیات طیبہ میں عدالت نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے، خصوصاً معاشرے میں جو بازار قائم ہیں ان میں قیمتیں جو ہیں وہ عادلانہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا حضرت علی بن ابی طالب نے اپنی حکومت میں باقاعدہ طور پر ناظر مقرر کر رکھے تھے جو مہنگائی کو کنٹرول کرتے تھے، جو ذخیرہ اندوزی کو کنٹرول کرتے تھے اور نظر رکھتے تھے کہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہ کرے، انحصار طلبی کو کنٹرول کرتے تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز کو اپنے انحصار میں لے کر اسے قیمتوں کو اوپر اور نیچے نہ کرنا شروع کر دے۔ حضرت علی بن ابی طالب عوام کو زراعت کی ترغیب دلاتے تھے تاکہ اس زراعت کے ذریعے سے لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ حضرت علی بن ابی طالب اپنی حکومت میں صنعت کاروں اور تاجروں کو مضبوط کرتے تھے تاکہ اس طرح سے روزگار کے مواقع فراہم ہو سکیں۔ حضرت علی بن ابی طالب عوام کو سہولت فراہم کرنے کا ہر راستہ تلاش کرتے تھے، حتیٰ یہ جو خراج ہے، یہ جو ٹیکس ہے، اس ٹیکس کے معاملات کی درستگی پر یہ موقوف ہے کہ یہ تمام معاملات اگر درست ہو جائے تو عوام کو سہولت میسر ہوگی۔ حضرت علی بن ابی طالب معاشرے کے کمزور سے کمزور طبقات، محروم سے محروم طبقات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کی یہ پالیسی تھی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو مضبوط کیا جائے۔ لہٰذا پرائیویٹ سیکٹر کے استحکام کے لیے حضرت علی بن ابی طالب نے خود قناعتیں حفر کر کے باقاعدہ وقف کی ہیں۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی انڈر گراؤنڈ پانی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جسے زمین کے اندر سے کھود کے بنایا جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کو منتقل کیا جاتا ہے۔ حضرت نے یہ قناعت حفر کی اور اسے باقاعدہ پرائیویٹ سیکٹر میں وقف کر دیا تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ کھجوروں کے باغات کو حضرت علی بن ابی طالب نے وقف کیا تاکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا حصہ بنے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوں۔ ایسی عدالت جو ہے وہ ریاست مدینہ کا الگو اور نمونہ عمل ہے۔ اگر ہماری حکومت چاہتی ہے کہ ریاست مدینہ قائم کرے تو بسم اللہ، یہ علی بن ابی طالب کی تعلیمات اور سیرت ہے جسے انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک منتقل کیا ہے۔ آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، بسم اللہ آئیں اور اس پر عمل کریں جو علی بن ابی طالب نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں ہمیں ایسا شیعہ بنائے جیسا علی بن ابی طالب ہمیں اپنا شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔